امام ابن جریر طبری نے اس آیت کریمہ کے تحت بہت ساری احادیث اور تفسیری روایات کو جمع کیا، اور وہ آیت کریمہ کون سی؟ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاک اور کنکریوں کی ایک مٹھ بھر کے کفار کی طرف پھینکی، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب وہ کنکریاں یا وہ خاک جو آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی آقا علیہ السلام کا عضو مبارک، جسم کا ایک عضو ہوتا ہے ہاتھ، اس ہاتھ کو عین اپنا ہاتھ قرار دیا، حکمن، برکتن، تصرفن، کرامتن، اور اکرامن اور اعزازن اور اجلالن، کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ اور دوسری آیت میں اس ہاتھ کا جو فعل ہے، کوئی چیز ہاتھ سے پھینکی یا ماری جاتی ہے نا، کوئی چیز پھینکنا یا مارنا یہ ہاتھ کا فعل ہوتا ہے، ہاتھ کا کام ہوتا ہے۔ تو دوسری آیت میں جو ہاتھ نے کام کیا اس کام کو کہا یہ آپ کا نہیں میرا کام ہے، یہ پھینکنا آپ کا نہیں میرا پھینکنا ہے، یہ کنکریوں کا مارنا آپ کا مارنا نہیں میرا مارنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ایک ہوتا ہے آلہ فعل، ایک ہوتا ہے فعل۔ ہاتھ یا عضو ہم بولتے ہیں تو زبان بولنے کا آلہ ہے، ہم سنتے ہیں تو کان سننے کا آلہ ہے، ہم چلتے ہیں تو پاؤں چلنے کا آلہ ہے، ہم کوئی چیز پھینکتے مارتے پکڑتے ہیں تو ہاتھ پھینکنے مارنے کا آلہ ہے۔ تو جو عضو ہوتے ہیں انسانی جسم کے یہ آلات ہوتے ہیں، آلہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا میرے حبیب آلہ ہاتھ آلہ فعل ہے، یعنی عضو ہے جس سے فعل صادر ہوتا ہے، اور کنکریوں کا پھینکنا یا مارنا یہ ایک فعل ہے۔ تو نسبت بین اللہ و بین الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان نسبت اور تعلق یہ ہے کہ حضور کے عضو سے فعل صادر ہو تو خدا کہتا ہے یہ فعل مصطفیٰ نہیں فعل خدا ہے، اور جس عضو سے فعل صادر ہو اس عضو کو کہتا ہے یہ عضو مصطفیٰ نہیں خدا کا ہاتھ ہے۔ یعنی فعل بھی اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور آلہ فعل بھی اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور امام ابن جریر طبری نے روایت کیا بہت ساری احادیث کو جمع کر کے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ انہوں نے بہت ساری تفسیری روایات کی روح سے اس کو غزوہ بدر کے ساتھ شان نزول متعلق کیا، اور فرمایا غزوہ بدر کے تمام معرکوں میں سے باری باری آخری معرکہ یہ تھا، یعنی یہ وہ غزوہ بدر ہے جس کے لیے میں نے اس آیت کا چناؤ کیا، جس میں 1000 فرشتے حضور علیہ السلام کی خوشی کی خاطر تلواریں لے کر میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حالانکہ فرشتوں کا کام لڑنا ہے ہی نہیں، نہ وہ پہلے کبھی لڑے تھے، نہ وہ بعد میں کبھی لڑے، نہ کبھی لڑیں گے۔ لڑنا، تلواریں اٹھانا، اسلحہ اٹھانا، میدان جنگ میں جا کے تلواریں چلانا یہ فرشتوں کا کام نہیں ہے، مگر چونکہ آقا علیہ السلام کا منشا تھا، اوپر تک لیا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرما دیا اب میرے محبوب کے غلام پریشان ہیں، ان کا پہلا معرکہ ہے غزوہ بدر، پہلا معرکہ ہے کفر کے ساتھ لڑنے کا، ان کی تعداد تھوڑی ہے، وہ پریشان ہیں، اور میرے حبیب نے اوپر دیکھا ہے، تو فرشتوں تمہارا یہ کام ہے یا نہیں؟ سب وردیاں پہن لو، تلواریں اٹھا لو، اور مصطفیٰ کی خاطر اپنا اصل کام چھوڑ دو، جو مصطفیٰ چاہتا ہے وہ کر لو۔
سب فرشتے میدان جنگ میں آ گئے اور صحابہ کرام کے شانہ بشانہ لڑتے رہے. اور ضمناً بات ایک حدیث آ گئی ذہن میں، جب غزوہ بدر ختم ہو گئی، امام ابو یعلا نے سند جید کے ساتھ اپنی مسند میں یہ حدیث روایت کی ہے، مسند ابو یعلا نے، کہ جب غزوہ بدر ختم ہو گئی، سب فارغ ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہٹے، آپ نماز پڑھا رہے تھے، جنگ ختم ہو چکی، فرشتوں کا کام بھی ختم ہو گیا، آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں. جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے، نماز میں آج آپ مسکرا رہے تھے. یہ حدیث مسند ابو یعلا کی، اور اس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس غزوہ بدر کے بیان میں تفسیر المظہری میں بھی اس کو روایت کیا، امام ابو یعلا کی سند سے. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکرا رہے تھے. اب یہاں ایک بات تھوڑی سی سمجھاتا چلوں، مقتدی پیچھے کھڑے ہوں، امام آگے ہو، اور اگر وہ مسکرائے بھی تو بھلے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کو امام کا مسکرانا نظر آتا ہے؟ آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، وہ تو مقتدی کھڑے ہیں پیچھے اور نماز میں ہیں، آقا علیہ السلام مسکرائے، ان کو کیسے پتا چل گیا کہ حضور مسکرا رہے ہیں؟ کچھ بات سمجھ میں آئی ہے؟ کیسے پتا چل سکتا ہے؟ اگر ایسے آدمی آنکھیں نیچے کر کے مقتدیوں کی طرح ہی کھڑا ہو تو پتا چلتا ہے امام کے مسکرانے کا؟ بولیے نا. اب آپ بتائیں کیسے پتا چلتا ہے؟ کوئی سر اٹھائے، کوئی دائیں بائیں سے آقا کے چہرے کو دیکھے، نگاہ چہرے مصطفیٰ پہ ڈالے تو تبھی پتا چلے گا نا جی. تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام حالت نماز میں بھی کوشش کرتے کہ حضور کا مکھڑا نظر آ جائے، یار کا مکھڑا نظر آ جائے. ان کی نماز کی معراج ہی یہ ہوتی تھی. عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مسکرا رہے تھے. حضور نے فرمایا، ہاں میں مسکرا رہا تھا. بات یہ تھی کہ جبرائیل امین گھوڑے پر سوار میرے سامنے آ گئے تھے. فرمایا، واقعہ یہ ہوا تھا کہ جنگ بدر کی ختم ہو گئی، وہ تو آئے تھے غزوہ بدر میں ہماری خاطر حصہ لینے، جب جنگ ختم ہو گئی تو ان کا کام بھی ختم ہو گیا، وہ 1000 صحابہ کے لشکر کو لے کے واپس چلے گئے. جب آسمان پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے پوچھا، جبرائیل واپس آئے ہو؟ جی باری تعالیٰ واپس آیا ہوں. میرے حبیب سے اجازت لے کے آئے ہو؟ عرض کیا، باری تعالیٰ نہیں، جنگ ختم ہو گئی، کام ختم ہو گیا تو میں سیدھا آ گیا. حضور نماز پڑھا رہے تھے، ان پر آسمان کا دروازہ نہیں کھولا گیا، واپس موڑ دیا. فرمایا، جبرائیل واپس جاؤ، جن کی خاطر بھیجا تھا انہی کے پاس، ان سے اجازت لو، وہ اجازت دے تو واپس آسمانوں پر آنا. تو جبرائیل امین آسمان سے پلٹ کر آئے تھے واپس اجازت لینے، تو میں اس کی حالت دیکھ کے مسکرا پڑا. اینڈ ہوا جنگ کا، جس پر اینڈ ہو گیا. آقا علیہ السلام نے آخر میں مشت خاک، زمین سے پتھریلی مٹی تھی، اس میں کنکریاں بھی تھی، مٹی بھی تھی، مشت خاک ایک مٹھ بھر کے کنکریوں اور مٹی کی 900 سے زائد تعداد میں کفار و مشرکین تھے. آقا علیہ السلام نے ایک مٹھ خاک اور کنکریوں کی کافروں اور مشرکوں کے لشکر کی طرف ماری. وہ ایک مٹھ تھی مٹی اور کنکریوں کی، اور 900 کے 900 افراد کے چہروں پر جا کے لگی. ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور جو بچ گئے تھے ان کے قدم اکھڑ گئے، اور دائیں بائیں جدھر کوئی پناہ کی راہ ملی وہ بھاگنے لگے. اس پر غزوہ بدر کی آخری فتح ثبت ہو گئی. نتیجتاً اللہ رب العزت نے اس کیفیت پہ فرمایا، میرے حبیب وہ جو کنکریاں آپ نے ماری
وہ جو فعل آپ نے کیا وہ ہاتھ آپ کا نہیں تھا، وہ ہاتھ میرا تھا۔ وہ کنکریاں مارنا آپ کا نہ تھا، وہ میرا مارنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساتھ اس طرح کی نسبت دے کے یوں اجاگر کرتا ہے کہ دلوں سے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے ایک معمولی سی نقص، تنقیص، گستاخی، بے ادبی، کمی کجی کا وہم نہ رہ جائے، اور لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں تو ان کے آئینے میں جلوہ حق نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنا ذکر حبیب کے ہر فعل کے ساتھ یوں کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ میرا ہاتھ